بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ اور ناظرین گرامی، آج پھر ایک مرتبہ جسے کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سحر نصیب فرمائی انشاءاللہ العزیز۔ ابھی تھوڑی دیر میں آپ دیکھیے گا اہتمام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے سحری کا، اور پھر مسلمان جو ہیں وہ سحری کھائیں گے اور پھر اپنا جسے کہتے ہیں اپنے معمولات پر نکل پڑیں گے نماز ادا کرنے کے بعد۔ اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام مسلمان جو ہیں ان کے روزے جو ہیں ان کی عبادتیں قبول فرمائے۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع رہے گا ناظرین، جب ہمارا سیگمنٹ آئے گا خیر و عافیت، تو وہ ہے اجر خیر۔ اور یہ اس لیے بھی مجھے یاد آیا، یہ ابتدائیہ بھی اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا۔ تو خود تصور کرنے والی بات ہے ذرا، اور ہے سامنے کی بات ہے، ذرا سا بھی آدمی غور کرے تو یہ عقدہ جو ہے وہ فوراً کھلتا ہے، روشن ہوتا ہے، عیاں ہوتا ہے کہ وہ جو خالق کائنات ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور جو بے نیاز ہے اور جو بے پناہ رحم کرنے والا ہے، اور ساری صفات جو ہیں جس کے لیے ہیں، ساری عبادات جس کے لیے ہیں، سارے کلمات جس کے لیے ہیں، جب وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اگر وہ کسی کا اجر دینے کی بات کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا جو مقام ہے وہ اپنے مقام کے مطابق انسان کو اس کا اجر جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین گرامی، جب خیر و عافیت ہمارا سیگمنٹ ہوگا، علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہم پھر بات کریں گے اجر خیر پر، خیر کے اجر پر، اور خاص طور پہ روزے کا جو اجر ہے، اور پھر دیگر جب آپ خیر کے کام کرتے ہیں، خیر کی طرف بڑھتے ہیں تو اس کا اجر جو ہے کس کس طریقے سے انسان کو ملتا ہے۔ اس وقت ہوا ہے تلاوت اور ترجمے کا، بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ خیر القرآن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ انسانی زندگی میں جب انسان ایک نظام اور سسٹم کے تحت اپنی زندگی کو گزارنے لگتا ہے تو وہ سسٹم اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتا، وہ نظام اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک ظالم کو اس کی سزا نہ دی جائے
اور مظلوم کی داد رسی نہ کر دی جائے، وہ ظلم چھوٹے درجے کا ہو یا بڑے درجے کا ہو۔ انسان اپنی عقل اور اپنے محدود علم کے ذریعے جب اسلام کے نظام عدل کو، نظام انصاف کو، نظام جزا اور سزا کو پڑھتا ہے تو عقلی اعتبار سے کئی چیزیں اس کے دماغ میں رونما ہوتی ہیں، اور کئی طرح کے شکوک و شبہات نفسانی کے سبب اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی گئی ہیں اس میں فرما دیا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اے ایمان والو قصاص میں تمہاری زندگی ہے، اور تمہارے اوپر مقتولوں کے بارے میں قصاص کو فرض کیا گیا ہے، اور اس کی تشریح یہ بیان کر دی کہ آزاد کے بدلے آزاد، عورت کے بدلے عورت، غلام کے بدلے غلام، مرد کے بدلے مرد، اور تمہیں ان چیزوں کو اپنے عقل کے ترازو پر تولنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر عقل کے ترازو پر تولنے کی کوشش کرو گے تو پھر بھی یہ بات قرین انصاف اور قرین عقل اور قریب قیاس ہے کہ جب عبرت کے لیے اس نظام کو آگے بڑھانا اور بہتر کرنا ہے تو پھر اس کی حکمت اور اس کا فلسفہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمہارے لیے اس قصاص میں، بدلہ لینے میں زندگی ہے، معاشرے کی بقا ہے۔ ایک شخص کی سزا اگر ہزاروں کو اس جرم سے بچا لے کہ اگر ایک کو نشان عبرت بنا دیا جائے، اور اس کو نشان عبرت بنایا جانا وہ لوگ جن کے دل میں اس جرم کے کرنے کے بارے میں، اس کی سہولت کے بارے میں کوئی احساس جنم لے رہا ہے، کوئی چیز ان کے دماغ اور دل میں انگڑائی لے رہی ہے کسی دنیا کے لالچ کے لیے، کسی مادی فائدے کے لیے یا کسی بھی وجہ سے، تو وہ عبرت کا نشان بنایا جائے گا جب کوئی اور، تو یقیناً اس کے نتیجے میں اس کی وہ بری خواہش ختم ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں نظام کی بقا ہے، معاشرے کی بقا ہے، اقدار کی بقا ہے، لوگوں کی خود اپنی جانوں کی بقا ہے، ان کی عزتوں کی بقا ہے، ان کی آنے والی نسلوں کی بقا ہے۔ اس لیے اگر کسی بھی معاشرے کو، خاص طور پر ہمارے مسلم معاشرے کو اگر ارتقاء بخشنا ہے، ظلم سے ختم کرنا ہے اور ناانصافی کا خاتمہ کرنا ہے، تو پھر ایک ہی رستہ ہے کہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا، اور جرم اور سزا کا جو شرعی معیار اور جو قانون اللہ رب العزت نے اپنی ابری کتاب قرآن مجید میں دے دیا ہے اسے اپنانا پڑے گا۔ یہی راہ نجات ہے، اور یہی راہ خیر ہے، یہی راہ برکت ہے، اور یہی کامیابی اور فلاح کا راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اسے لعلکم تفلحون کہہ کر دونوں جہانوں کی کامیابی کی ضمانت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاشرے کو، مسلم معاشرے کو، پاکستانی معاشرے کو عدل و انصاف کی بنیادوں پر قائم کرنے کی اور آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ خیر الورا کے نام کی طرف۔ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہید و جہاں وہ کہاں میں کہاں، ان کا مدح سرا خالق اینو، وہ رسول
میں گناہگار وہ شافعِ آسیاں بے کسوں کی امان وہ کہاں میں کہاں وہ مدینہ نگینا ہے جو عرش کا وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا وہ مدینہ جہاں میں بھی پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں شک نہیں ہے ہرگز ذرا میں سراپا خطا وہ سراپا عطا شک نہیں ہے ہرگز ذرا وہ سراپا عطا میں سراپا خطا نام ان کا رہے کیوں نہ ورد زبان ہے جو تسکین جان وہ کہاں میں کہاں نام ان کا رہے کیوں نہ ورد زبان ہے جو تسکین ران وہ کہاں میں کہاں مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں ناظرین گرامی بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ خیر الکلام کی طرف. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. صدق اللہ مولانا العظیم. سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے جو آیت تلاوت کی ہے یہ 12ویں پارے کی ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ کوئی چلنے والی چیز زمین پر جو ہے کوئی نہیں
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ جو بھی چیز چلنے والی ہے، زمین پر جو بھی چیز موجود ہے، اس کا رزق اللہ پر ہے، یعنی اس کو رزق دینے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ اللہ جانتا ہے جہاں وہ ٹھہرتا ہے، جہاں اسے سونپا جاتا ہے۔ کُلٌّ فِی کتاب مبین، سب کچھ موجود ہے کھلی کتاب کی طرح۔ 12واں پارہ جو ہے اس میں 2 سورتوں پر یہ مشتمل ہے۔ سورت ہود چلتی آ رہی ہے اور پھر سورت یوسف جو ہے اس کا ذکر ہے، یوسف علیہ السلام کا سارا معاملہ جو ہے، اور پھر اس کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کو بھی بڑے خوب انداز میں بیان کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کائنات عالم کو کہ کوئی زمین کے اوپر رہنے والا، کوئی فرد ہو، بشر ہو، جانور ہو، انسان ہو، حیوان ہو، چرند ہو، پرند ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے سب علم میں ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو رزاق ہے، روزی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہ رزق دینے والا ہے، نہ کسی کو معلوم ہے کہ اس کائنات عالم میں کون کہاں پر ہے، اس کا رزق کہاں پر ہے۔ یہ سب معلومات اگر موجود ہیں تو وہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے، چونکہ وہی علام الغیوب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی یہاں صبر والوں کے لیے بھی اعلان کر رہے ہیں کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، کبھی امتحان آ گیا، کوئی مشکل آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو اس پر جو لوگ صبر کرتے ہیں، اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ کے لیے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اسی طرح اس میں یہ بھی بتایا گیا، توحید پر دلائل دی ہیں اللہ نے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمارے مسائل کا حل کرنے والا ہو، جو ہماری مشکلوں کا حل کرنے والا ہو، جو ہمیں رزق دینے والا ہو، جو ہمیں اولاد دینے والا ہو۔ اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پھر قرآن کریم کی اللہ تبارک و تعالی نے قوت اور طاقت اور قرآن کریم کی حقانیت اور اس سے اپنے تعلق کو بیان کرتے ہوئے کہا، ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کہ یہ کفار مشرکین یہ کہتے ہیں یہ خود ہی بنا لیا، لاؤ پھر اس جیسا اگر ہے تو۔ قل فاتوا بعشر سور، ایسی 10 صورتیں تو بنا کر لے آؤ نا، لاؤ پیش کرو۔ قیامت کی صبح تک کائنات عالم میں، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، قرآن کریم آخری کتاب ہے، آپ قرآن کریم کے بعد کوئی کتاب آسمانی نہیں آنی ہے، لہٰذا قیامت کی صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی کتاب یہی کائنات عالم کے لیے ہے، اور اس جیسی کتاب فاتوا بعشر سور، 10 صورتیں تو لے آؤ۔ کوئی نہیں لا سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام اترا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب کہلائے گا۔ اسی لیے آج آپ دیکھیے یہ اللہ نے جو قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس قرآن کو اتارنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے یہ جو ذمہ لیا ہے، کائنات عالم میں ہر جگہ آپ کو کوئی ایک غلطی حافظ کرتا ہے، 10 اس کی اصلاح کرنے والے موجود نظر آتے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے آگے، ابھی لیتے ہیں وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ بات کریں گے۔ میں دوں گا تو پھر وہ اپنی مرضی سے اجر دے گا اور پھر بے پناہ اجر دے گا۔ ذرا یہ بتائیے کہ اگر انسان تصور کرنا چاہے اور یہ سمجھنا چاہے کہ کیسا کیسا اجر جو ہے وہ نصیب ہوگا اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔
بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا، جزاک اللہ، اور تشریف لائے۔ جو آپ نے موضوع لیا ہے وہ بڑا پریکٹیکل بھی ہے، اور ساتھ میں اس میں بہت سے عرفانی نکات ہیں جو نکلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس حدیث شریف کی جانب آپ نے اشارہ فرمایا، حدیث قدسی در حقیقت کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، سبحان اللہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس کا کیا کانٹیکسٹ ہے؟ اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ روزہ اور باقی عبادتوں میں ایک بہت بنیادی فرق ہے۔ باقی عبادتیں بہت کچھ کرنے کا نام ہے، ٹھیک ہے، نماز میں آپ کو بہت کچھ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، اس سے پہلے وضو کرنا ہے، حج میں طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، قربانی کرنی ہے، سر منڈوانا ہے۔ روزہ بیسیکلی بہت کچھ نہ کرنے کا نام ہے۔ سبحان اللہ، صوم رک جانا، یعنی کھانا نہیں کھانا، ٹھیک، نہیں پینا، ٹھیک، کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا۔ اس عبادت کا ڈسپلن دیگر عبادت سے بالکل مختلف ہے۔ اچھا، اس مختلف میں اس کی حیت یہ بن جاتی ہے کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو ہمیں نظر آتا ہے، جب کوئی حج پہ جا رہا ہو تو ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی نے روزہ رکھا ہو تو ہمیں نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ جانتا ہے یا اس کا خالق جانتا ہے کہ کیا ہے۔ اگر درمیان میں محفل میں کچھ ایسے احباب بیٹھے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا اور کچھ ایسے بیٹھے جنہوں نے روزہ رکھا ہے تو فرق نہیں کر سکتے آپ، نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اس عبادت میں خلوص اپنی معراج پر ہوتا ہے، سبحان اللہ، اسے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا، سبحان اللہ، فقط میں جانتا ہوں یہ اور میرا رب جانتا ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ جیسے آپ نے وہ عرفانی لمحات کی بات کی تو اس میں بھی ایک عرفانی ہے کہ اگر فرض کر لیجئے بھوکے پیاسا تو اس نے اندر جا کے کھا بھی لیا، تب بھی جو روزے کی اصل روح ہے کہ اگر آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ اور اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ ان چیزوں سے پرہیز کر لو، اور اس نے پرہیز کر لیا اور فقط اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر، کیونکہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا روزے کی عبادت کو انجام دیتے ہوئے، تو اس معراج کی وجہ سے ایک تو یہ کہ اس حدیث قدسی کا ترجمہ یوں کیا گیا کہ چونکہ اس میں خلوص بہت زیادہ ہے تو روزہ میرے لیے ہی وہ رکھ رہا ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ اور اہل دل نے اس کا ایک اور ترجمہ بھی کیا ہے، صوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی میری ذات ہی خود اس کے لیے سبحان اللہ، لہٰذا روزے دار کے لیے یہ فرمایا گیا کہ دو قسم کی اسے لذتیں محسوس ہوتی ہیں، ایک عند الافطار، افطار کے وقت بھی خوشی محسوس ہوتی ہے، اور ایک دوسری لذت اس وقت جب وہ اپنی زندگی کو ختم کر کے اس سفر پہ جا رہا ہوگا جو سفر جاویدانی ہے، تو اس وقت جب وہ اپنے مقام کو دیکھے گا اس روزے کی وجہ سے، تو خاص روزے دار کے لیے حدیث ہے کہ اس وقت جو اسے لذت اور خوشی محسوس ہوگی سبحان اللہ میں نہیں ہے، وہ اس لیے کہ اگر اسے خالق ہی مل جائے بالکل تو اور کیا، خالق جب مل گیا۔ اور اسی خاطر ایک مرتبہ ہم اجر تلاش کرتے ہیں جنت کی نعمتوں میں، وہ بھی یقیناً ہے، لیکن اس سے ایک اور بلند مقام ہے، اس پر آیات بھی موجود ہے، اگر آگے کچھ گنجائش ہو سکی تو ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ لیکن خود روزے کے حوالے سے سورہ مبارکہ بقرہ میں جو مشہور آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سینکڑوں نکات ہیں اس میں خود ابتدائی جملہ اے ایمان والوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ براہ راست مخاطب ہے کہ اے ایمان والوں، ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم پر روزہ فرض کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لذت ما فی النداء ازالت تعب العبادت والاناء، یہ جو اللہ نے براہ راست مجھ سے خطاب کیا نا کہ تم روزہ رکھو، اس خدا کے براہ راست خطاب نے مجھ سے روزے کی ہر قسم کی تکلیف اور زحمت کو دور کر دیا، سبحان اللہ، اس لیے کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرا رب خود مجھ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، یہی سب سے بڑا اجر ہے روزے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، مطلب ایک تو اجتماعی نوعیت کے احکامات ہیں اور یہ بہت ہی انفرادی ڈائریکٹ براہ راست جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کا جو رب بن جاتا ہے فقط روزے کی عبادت میں بنتا ہے۔ سو تو یہ جو نگاہ کرم ہے، یہ جو توجہ کی نگاہ ہے، یہی اس کا سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد پھر باقی جو نعمتیں اور وہ تو ہیں، بہت ہی عمدہ نقطہ جو ہے وہ بیان فرمایا کمیل صاحب نے، مہدوی صاحب نے۔ میں چاہوں گا سید صاحب اسی کو آپ آگے بڑھائیے کہ اگر اس کا اجر خالق ہی ہے تو پھر بندے نے اور کی چاہیے۔ جی ہاں، حضرت نے بڑے اچھے انداز میں اور خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان کیا ہے، اور اگر ہم اس کو اعراب کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں نا تو محدثین نے اس کا اعراب ایک تو یوں ہی پڑھا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، ٹھیک، اور دوسرا اعراب یوں پڑھا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، ٹھیک ہے، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا۔ تو یہ حدیث مبارکہ کا اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ وہ جو آپ کے ذہن میں تجسس تھا، دونوں پہ آپ دونوں متفق ہیں، اور آپ کے سوال میں جو ایک تجسس تھا وہ یہ تھا کہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے اور اس کی جزا کتنی بڑی ہوگی، تو اس کا جواب اس سے بڑی جزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو میرے لیے روزہ رکھتا ہے میں خود ہی اس کا ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو جب وہ خود ہی اس کا ہو جاتا ہے روزے دار کا، تو پھر کیا باقی وہ اپنی نعمتیں اس روزے دار سے چھپا کے رکھے گا یا وہ باقی نعمتوں سے کیا اس کو محروم رکھے گا؟ اور اس میں اگر میں روزے کے ایک اور پہلو کی طرف آپ کی توجہ چاہوں، انسان اگر ابدیت کو سیکھنا چاہے اور روحانیت کو پانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں وہ ساری صفات ہی بندے کو ابدیت کے ضابطے عطا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ، اس کی کچھ صفات ایسی ہیں
کہ جس کا برعکس اپنی زندگی میں حاصل کریں گے تو آپ عبد بنیں گے، اور اس کی کچھ صفات بڑی عمدہ بات کیا آپ نے، اس کی کچھ صفات وہ ہیں کہ جس کی موافقت کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کریں گے تو آپ کی عبدیت نقطہ کمال کی طرف جائے گی۔ لیکن ہے اس کی صفات متکبر، ہے اس کی صفات، جیسے یہ روزہ ہے، روزے میں کیا ہے؟ بھوک ہے اور پیاس ہے، تو اللہ رب العزت کی موافقت ہے اس کے اندر، درست۔ وہ کہتا ہے کہ اے بندے میری شان یہ ہے کہ میں نہ کھاتا ہوں نہ میں پیتا ہوں، تو اب تو مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ تو مجھ سے کتنا محبت نبھا پاتا ہے۔ تو بندہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جب بھوک اور پیاس کو اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس شان کے ساتھ وہ اپنی استطاعت کے مطابق، یہ جو صفت ہے اس کی جتنی شان اور استطاعت صفت ہے انسان کو حاصل ہے، وہ اپنی استطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کی موافقت اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی موافقت اختیار کرتا ہے تو اس کی رحمت انسان کے اوپر روزے دار پر ناز کر رہی ہوتی ہے، اور ملائکہ سے مخاطب ہو کر فرما رہی ہوتی ہے کہ دیکھو میری شان تو یہ ہے کہ میں نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں اس لیے کہ مجھے اس کی حاجت نہیں، اور اس کو حاجت تھی، ضرورت تھی اور میسر بھی تھا، پھر بھی اس نے میری رضا کی خاطر اس کھانے اور پینے کو چھوڑا ہے، تو لہٰذا اب میں صرف اس کے لیے جنت کا اعلان نہیں کرتا، میں صرف اس کے لیے اخروی نعمتوں کا اعلان نہیں کرتا، بلکہ اس نے محتاج ہو کر کھانے اور پینے کو میری رضا کے لیے ترک کیا ہے، تو تم میرا اعلان سن لو کہ میں خود ہی اس کا ہو رہا ہوں۔ اس کا سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی بہت ہی جملہ فقط اگر آپ کی اجازت ہو، اور اگر اس پہ ہم تھوڑی سی تجسس رکھیں اور واپس آ کے فقط ایک جملے کو، کیونکہ انہوں نے جو قبلہ نے جو جواب دیا کہ کچھ صفات ایسی ہیں کہ جس میں موافقت ہے اور کچھ اس میں ہے کہ جس کا برعکس ہے، تو معمولاً ہمارے ناظرین تک یہ بات پہنچ جائے، معمولاً یہ ہے کہ جو اس کی صفات جلالیہ ہیں اس سے برعکس متکبر اور اسراف، میرے ذہن میں یہ جملہ آیا تھا جمالیہ ہیں اس کی موافقت، بڑی عمدہ بات، جلالیہ سے برعکس جمالیہ کی موافقت، بڑی عمدہ بات۔ میں اس پہ بالکل یہی میرے ذہن میں آیا تھا کہ میں چلتا ہوں اگلے مرحلے پہ، لیکن بڑا اچھا کیا آپ نے، اور میں چاہوں گا کہ موافقت کا بھی جو مفہوم ہے اس کو بھی ذرا ہم مزید کھول کے عام سادہ کر کے ذرا چاہوں گا دونوں شخصیات سے، تاکہ عام آدمی جو ہے وہ سمجھ جائے۔ اور یہ بڑی عمدہ بات ہے کہ جو جلالی صفات ہیں اور جو جمالی صفات ہیں ان پہ بھی ہم پھر گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور یقیناً بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا اگلے سیگمنٹ میں، چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، بے پناہ عمدہ گفتگو کرتے ہیں، خیر کی گفتگو، خیر کے نکات جو ہیں وہ پھوٹتے ہیں ان کی گفتگو سے، اور یہی عالم جو ہے وہ علامہ محمد کمیل مہدوی صاحب کی گفتگو میں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان، ہمارا سیگمنٹ ہے خیر و عافیت، اور آج ہم بات کر رہے ہیں اجر خیر پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد کمیل مہدوی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ گفتگو جس موڑ پر سعیدی صاحب تک پہنچی تھی وہاں سے سعیدی صاحب نے ایک نقطہ بیان فرمایا تھا کہ باری تعالیٰ کی جو مختلف صفات ہیں، انسان کچھ صفات ایسی ہیں، پھر جس میں علامہ صاحب نے بھی اس سے اتفاق کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھایا تھا کہ کچھ جلالی ہیں کچھ جمالی ہیں۔ جلالی صفات سے جب آدمی اس کے اپوزٹ کہیے کہ جب کرتا ہے تو پھر اس کی رضا جو ہے وہ پاتا ہے، اور جو جمالی صفات ہیں جتنا اس کا اتباع کرتا ہے، جتنا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تب وہ اس کا اجر جو ہے وہ پاتا ہے، اور تب وہ باری تعالیٰ جو ہے اس کو اس کی جسے کہتے ہیں وصل جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہ جو جلالی اور جمالی صفات کا آپ نے بیان فرمایا تھا اس کو ذرا اور اگر آگے بڑھایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے ہم آسان الفاظ میں اب لے آتے ہیں ایک عام سطح پر۔ حدیث کا مفہوم بلکہ الفاظ یہی ہیں کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق سے اپنے اخلاق کو مزین کر لو۔ ٹھیک، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خلق ہے کہ وہ رحیم ہے، تو صفت رحیمیت بندے میں بھی ہونی چاہیے۔ اب یہ جمالی ہے، جی بالکل ٹھیک ہے۔ اگر وہ ستار العیوب ہے، وہ عیوب کو چھپا دیتا ہے، درست، تو پھر بندہ بھی عیوب کو چھپانے والا بن جائے، سبحان اللہ، دوسروں کے عیوب کو چھپانے والا بن جائے۔ وہ غفار الذنوب ہے، وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو بندہ بھی درگزر کرنے والا بن جائے۔ اب یہ جمالی صفات، یہ سارا جو ہے وہ سلسلہ اس جمالیات کا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور اس میں تو پھر سینکڑوں مثالیں ہیں، چونکہ اس کی ذات لامتناہی ہے تو اس کی صفات بھی لامتناہی۔ اب ذرا جلال کی طرف اور دوسری طرف سے ہم آ جاتے ہیں کہ جیسے اس کی شان ہے متکبر ہونا، صرف اپنے لیے، اور وہ صرف اسی سلسلے میں اسی کو وہ زیب دیتا ہے اور اسی کے لیے بڑائی ہے، اور کوئی اگر ذرا برابر بھی اگر شیطان جو اس کے دل میں تکبر آ گیا تھا، اسی نے اسے برباد کر دیا۔ بلکہ علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں ایک روایت لکھی ہے کہ حتیٰ شیطان نے یہ کہنے کی بھی کوشش کی کہ جو سجدہ آدم ہے
تو مجھے اس سے معافی دے دے ایک سجدے سے، کیونکہ میں یہاں پر سجدہ نہیں کر سکتا، وہ غرور تکبر میں آ چکا تھا، باقی پھر میں روئے زمین پر تیرے اتنے سجدے کروں گا جو کسی مخلوق نے نہیں کیے ہوں گے. ہاں بالکل. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب اسے یہی دیا کہ اتنا یاد رکھ کہ عبادت وہ نہیں ہے کہ جو تو کرنا چاہے، عبادت وہ ہے کہ جو میں کہنا چاہوں، وہ عبادت ہے. تو اسے متکبر سے برعکس بالکل ایک صفت ہے کہ عبودیت، خالص بندگی، تواضع، انکساری، وہ جتنا جس انسان میں بڑھتی چلی جائے گی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اصول ہے، وہ اصول یہ ہے ہمارے سارے ناظرین کے لیے، اللہ مجھے بھی اس پہ عمل کرنے توفیق عنایت فرمائے، کہ جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو اس کے بندوں کے سامنے جھکا دیتا ہے، اللہ دوسروں کے سامنے اسے اتنا ہی اٹھا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے اس انداز سے اب یہ جو صفت ہے اس کا ظاہر ہے کہ برعکس جتنا بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ منزل معراج اور کمال پہنچتا چلا جائے گا. اور اسی خاطر آپ ملاحظہ فرمائیے کہ جب حضور کو معراج عطا فرمائی، اس سے بڑھ کے بلندی تصور نہیں ہے. تو 15ویں پارے کی پہلی آیت میں جو آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، عبدیت کا ذکر ہے. یہ نہیں کہا کہ پاک ہے وہ پروردگار جو لے گا اپنے رسول کو، اپنے نبی کو، اپنے حبیب، اپنے عبد کو. جیسے جیسے عبدیت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے معراج بڑھتی جائے گی. اور اسی خاطر کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، کیونکہ نماز میں مکمل بندگی ہوتی ہے مومن کی معراج پہ پہنچ جاتا ہے. کیا کہنے حضرت. جی ہاں، اسی طرح اگر ہم کچھ اور صفات کو دیکھ لیں، مثال کے طور پر ماہ مبارک ہے یہ خرچ کرنا، تو اللہ رب العزت اپنی نعمتوں سے نوازنے والا ہے. وہ پسند کرتا ہے کہ جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے تم اسے کتنا تقسیم کرتے ہو، تم اس مال کو کتنا خرچ کرتے ہو. میں تو تمہیں گن گن کے نہیں دیتا، تم بڑا گن گن کے دیتے ہو. وہ جواد ہے، تو یہ جمالی صفت ہے. تو اس میں موافقت یہ ہے کہ پھر بندہ بھی سب کچھ لٹانے والا، سبحان اللہ، وہ سخی اور فیاض ہو جائے. سبحان اللہ. تو اب دیکھیں حضرت ایک گزارش کرو، بڑے آپ نے جو کمال جبار اور قہار ہے. جی ہاں، تو انسان کے اندر جبر نہیں ہونا چاہیے، وہ قہار ہے، اس کے اندر دوسروں کے لیے قہر نہیں ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ بے شمار ناظرین نے ابھی اس سے پہلے جو یعنی کہ صفات الہی ہیں اور اس میں الہی جو ہیں ان کو عموماً اس لیے پڑھتے ہیں ہم کہ بھئی اس سے برکت ہوگی اور اس سے یہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے. لیکن یہ جو اینگل ہے اس کا جو آپ نے فرمایا، اس میں دیکھیے کس قدر عمل کے پہلو جو ہے وہ نکلتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک ایک لفظ پہ اگر ہم یہ غور کریں اور سارے نام ہمیں یاد ہوں تو ہماری زندگیاں بدل جائیں اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں. بنیاد ہے ہر اچھے عمل کی. ہر اچھے عمل. توحید کو اگر کوئی سمجھ جائے، توحید کو فقط یعنی ماں باپ سے سیکھ لیا. ہم میں سے اکثریت 99% شاید وہ بایولوجیکل مسلم ہیں، کیونکہ ماں باپ ہمارے مسلمان تھے. ہم لاجیکل مسلم نہیں ہیں. بڑی عمدہ بات کی. وہ جب ہم سمجھ میں آئے گا کہ توحید کا مطلب کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. حضرت میں اب اجر خیر کی طرف تھوڑا سا اور بات کرنا چاہوں گا. یہ جو اجر ہے روزے کا اور دیگر اعمال صالحہ کا، اجر اسے کہیں، جزا کہیں، اسے صلہ کہیں، یہ ہر عمل کرنے والے کے لیے اس کی بارگاہ سے اجر برابر نہیں ہے. مثلا اللہ کے ہاں ضابطہ یہ نہیں ہے کہ یہ عمل ہے اس کا اتنا اجر ہے، ٹھیک ہے، یہ عمل ہے اس کا اتنا اجر ہے، نہیں، اور مقدار پہ نہیں ہے، مقدار پہ نہیں. ٹھیک ہے. اب وہ جو اجر ہے وہ کیس ٹو کیس ویریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کا اجر کچھ اور ہے، میرا اجر کچھ اور ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کام ہم نے ایک ہی کیا ہو لیکن اجر مختلف ہے. اب اس میں کیا ہے، اس کے اندر اگر ہم قرآن مجید اور احادیث کی نصوص کو دیکھیں تو ایک تو اجر وہ بیان کیا گیا ہے کہ جو عمل کیا اس کے برابر اجر مل گئے. ٹھیک ہے. ایک ہمیں یہ ملتا ہے، دوسرا آپشن یہ ملتا ہے کہ اس کو 2 گنا کر کے بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپشن یہ ملتا ہے کہ 10 گنا بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے. پھر 70 گنا اور 100 گنا کا بھی ہے. ٹھیک ہے. پھر 700 گنا بھی ہے. جی ہاں. پھر بغیر حساب بھی. ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اجر ویریٹ کیوں کرتا ہے، تاکہ رمضان المبارک میں ہم خود بھی اور ہمارے سامعین بھی اس نقطہ کمال کو پانے کی کوشش کریں کہ پھر بغیر حساب تک کیسے جایا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. تو وہ یہ ہے کہ اپنے عمل کو جتنا حسین سے حسین تر بناتے چلے جائیں گے، جتنا اخلاص پر مبنی ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا، جتنا تقوی ہوگا، اس کے جتنے آداب اور شرائط آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے، اس کی جتنا پابندی کرتے چلے جائیں گے، وہ ہمارا عمل اتنا حسین سے حسین تر ہوتا چلا جائے گا. پرچہ جس قدر باریکی سے، جس قدر احتیاط سے دیا جائے گا اتنے ہی نمبر جو ہے وہ حاصل ہو، اتنا ہی وہ اجر ہوتا چلا جائے گا. اچھا، پھر اس میں رائٹنگ بھی آ گئی، اس میں آپ نے کوما کہاں لگانا ہے وہ بھی آ گیا، اس میں نفاست بھی آ گئی، وہ جتنا حسین بنا لیں گے عمل کو، تو جتنا ضابطے، وہ اسی اعتبار سے اس کا اجر ویریٹ کرے گا. پھر اس کا ایک اور پوائنٹ آف ویو بھی ہے کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں، عبادات، کہ ان کا تعلق صرف انسان کی اپنی ذات سے نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق دوسروں کی ذات سے بھی جڑ جاتا ہے. مثال کے طور پر مال خرچ کرنا، یہ خرچ کرنے والے کے اعتبار سے تو اس کا عمل صالح ہے، مگر یہ کہیں خرچ ہو رہا ہے اور وہاں بھی اس کی منفعت ہے، اس کا فائدہ ہے، یہ پھر اس اعتبار سے بھی ویریٹ کرتا ہے
کہ اس کا آگے مصرف کے اندر جا کر اس نے کتنی فائدہ پہنچایا. ٹھیک ہے. ایک ہے کہ آپ نے 10 روپے خرچ کیے اور اس سے صرف کسی آدمی کا پیٹ بھر گیا. ٹھیک ہے. ایک ہے کہ آپ نے 100 روپے خرچ کیے اور آگے کسی کی جان بچائی ہے. تو وہ خرچ کرنا پھر برابر نہیں ہوگا اجر کے اعتبار. اسی لیے جیسے آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ڈھونڈ کر جب آپ وہاں دیتے ہیں کہ جس کو زیادہ ضرورت ہے تو اتنا پھر اس کا ضرورت مند ہے, مستحق ہے, اس کا مصرف آپ نے کیا رکھا, تو اس کے اعتبار سے پھر اس کا جو اجر اور ثواب ہے یہ بڑھتا چلا جائے. یہاں تک آپ دیکھیے کہ حالانکہ اپنا میں یہی نقطہ لے کے علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا اگر میں غلط نہیں ہوں کہ آپ جب کسی کو خیرات دیتے ہیں تو اس کا اجر ہے, لیکن اگر آپ کسی کو قرض حسنہ دیتے ہیں تو حالانکہ وہ واپس مل جائے گا, اس کے باوجود اس کا اجر جو ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے. تو جو آپ فرما رہے ہیں چونکہ اس لیے کہ بہترین اس کا مصرف ہوا اور بہترین اس کے فوائد حاصل ہوئے تو پھر اس کا اجر بھی زیادہ ہو گیا. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ سوسائٹی میں جمود طاری ہو جائے. اس لیے اگر آپ کسی کو صدقہ خیرات دیتے ہیں تو وہ ایک شخص تک پہنچا اور وہ مال اسی کی حد تک محدود ہو گیا. لیکن جب قرض حسنہ ہے تو وہ ایک رقم بار بار ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے, بار بار استعمال ہو رہی ہوتی ہے, تو اس میں جمود نہیں, اس میں تحرک ہوتا ہے. اور جتنا تحرک سوسائٹی میں بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کے اجر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. خود وہ قرضہ بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا, اس لیے کہ وہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد استعمال ہوتا چلا جائے گا. اور جو آپ نے چونکہ جس پہلو کی طرف اشارہ کیا جس فلسفیانہ طریقے سے, اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جتنا اپنا وہ جسے کہ یہ ملٹی پلائی ہوگا, زیادہ استعمال ہوگا, اتنا زیادہ ڈسپیرٹی جو ہے امیر اور غریب کا فرق ختم ہوگا, مساوات پیدا ہوگی, تو اس کے اثرات بہت زیادہ بالکل بالکل اس کے اثرات بھی زیادہ ہوتے چلے جائیں گے. اور ساتھ میں ایک بات یہ بھی ذہن میں تصور میں رکھنی چاہیے کہ حتیٰ ان چیزوں کا بھی جو اجر بیان کیا گیا ہے, لیکن بہت خوبصورت مثال ہے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اپنی تفسیر میں سے لکھا ہے. فرمایا کہ مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھو تو جنت میں یہ مقام ملے گا, نماز پڑھو جنت میں یہ مقام ملے گا. تو یہ ہمارے لیے ایک اس وقت تصوراتی حیثیت میں ٹھیک ہے, دودھ کی نہر, شہد کی نہر, ہم میکسیمم اسی دودھ کا تصور کر سکتے ہیں جو ہمیں مل رہا ہے ہمارے سامنے. تو اس وقت ہماری اور اس کی بڑی عمدہ بات کیا وہ کیا ہے, وہ اس کی مثال وہ ہے کہ جیسے ایک شکم مادر میں بچہ ہو اور اسے آپ دنیا کے بارے میں سمجھانا چاہیں. ایک بالکل شکم مادر میں بچہ ہے کیا کہنا, اور اگر آپ اسے یہ سمجھانا چاہیں کہ دنیا اتنی وسیع ہے اور اس میں ایسے ایسے سمندر ہیں اور اس میں ایسی ایسی بلڈنگ ہیں, تو اس کا تصور پہنچ ہی نہیں سکتا. وہ اس کے بارے میں کیا سوچ لے گا؟ سبحان اللہ. وہ تو یہ سوچے گا کہ اچھا میری ماں کے شکم میں جتنا پانی اس سے تھوڑا زیادہ اس کی دنیا تو وہی. ہاں, وہ یہ سوچے گا کہ اچھا جو بڑی بلڈنگ ہے وہ کتنی بڑی ہوگی. سبحان اللہ. تو آپ میں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو اجر ہم تصور کرتے ہیں بنیادی طور پر جس کی امید ہے وہ ہمارے تصور سے کہیں زیادہ بڑھ ہے. یعنی یہ کہ اس وقت ہماری حیثیت اس جنت کے مقابلے میں بالکل ویسی ہے جیسے شکم مادر میں بچے کی حیثیت اس دنیا کے مقابلے. بالکل درست. تو اب اس میں آخری بات میں بات ختم کرتا ہوں, اور اس میں اسی خاطر مولا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ جنت میں ہر چیز کا مشاہدہ اس کے سننے سے زیادہ عظیم ہوگا. یعنی جتنا آپ سن چکے ہیں اس سے اس کا مشاہدہ بہت زیادہ عظیم ہوگا. وہ تصورات سے پھر باہر ہوگا. کیا کہنے ناظرین, بہت ہی عمدہ نکات بیان فرمائے علامہ محمد کمیل مہدوی صاحب نے اور علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب نے. اور یہی وجہ ہے ناظرین گرامی, مجھے کہہ لینے دیجئے کہ میں اکثر ہی کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے علماء کا بے پناہ احترام کرنا چاہیے. اور یہ جو ہمارے یہاں ایک رویہ بن گیا ہے کہ بعض اوقات ہم تنقید کرتے ہیں اور ہم دین کے معاملات میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم قرآن کھولیں گے اور سب کچھ ہمارا سامنے آ جائے گا. ایسا ہے نہیں اور نہ ایسا ہوتا ہے. البتہ میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کو یہ اجازت ضرور مرحمت فرمانی چاہیے کہ آپ سوال کریں اور جتنے چاہیں سوال کریں, ادب سے سمجھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے. لیکن ہم عام زندگی میں ایسے طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ اسپیشلسٹ سے رجوع کرتے ہیں. جی یہی میں کہہ رہا ہوں. اگر فرض کیجئے اور اس معاملے میں ہم نہیں کرتے. فرض کیجئے کوئی عالم دین ہو, وہ میڈیکل سائنس میں اپنی رائے دینے لگے تو سب اس پہ تنقید کریں گے جناب آپ کی فیلڈ نہیں ہے. اگر کوئی انجینئرنگ میں رائے, اسی طریقے سے جو احباب 10-15 سال 20 سال جنہوں نے قال رسول اللہ پڑھا ہے, اس سے پہلے قال اللہ سبحانہ وتعالی پڑھا ہے, تو پھر ان سے رائے ضرور لے لیں. درست بات ہے. ناظرین گرامی کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد کمیل مہدوی صاحب, ہمارے ساتھ موجود مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ محمد کمیل مہدوی صاحب. اور اجر خیر جو ہے ناظرین, خیر کا اجر, اس سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا. پھر باری تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس پر بات چلی گئی کہ روزے کا خاص طور پہ اجر جو ہے وہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کا اجر دوں گا, اور پھر یہ بھی اس کا ایک پہلو نکلتا ہے کہ میں ہی اس کا اجر ہوں. پھر
بات چلی گئی کہ جو رب ذوالجلال کی جو صفات ہیں جلالی اور جمالی ان پہ کس طریقے سے انسان عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتا ہے. اور پھر بات یہاں اس نقطے پہ آئی تھی ناظرین گرامی جو کمیل صاحب نے مہدوی صاحب نے بیان فرمایا تھا کہ انسان کو جب ہم اجر کی بات کرتے ہیں تو یہ ہم اپنے تصور کے مطابق دیکھ رہے ہوتے ہیں. مجھے کہہ لینے دیجیے جیسے ایک مینڈک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کنویں میں کتنا آسمان دیکھ سکتا ہے, لیکن جب وہ باہر آتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ دنیا تو بہت وسیع ہے. سو اجر کا معاملہ جو ہے مہدوی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اجر کا معاملہ بھی ایسے ہی کہ ہم اپنے چشم تصور سے ایک چیز سوچتے ہیں کہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی, لیکن جو اجر وہاں ملے گا وہ ہمارے تصور سے کہیں زیادہ ماورا ہوگا, جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول بھی آپ نے فرمایا تھا کہ جو کچھ آپ جنت کی ہر شے کا مشاہدہ اس کے سننے سے زیادہ عظیم ہوگا, سننے سے کہیں زیادہ عظیم ہوگا. تو ہم سن یہ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ عظیم ہوگا. حضرت اس پہ کچھ کہنا چاہیں یا پھر آگے بڑھیے؟ اس پہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا. اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ اللہ رب العزت نے اجر کے لفظ کو قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں استعمال فرمایا ہے نا, تو اجر کے ساتھ کہیں عظیم کا لفظ لگا ہے, ٹھیک ہے, کہیں اجر عظیم آ گیا, اجر عظیم آ گیا, کہیں اجر کے ساتھ کبیر ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح کہیں اجر کے ساتھ اکبر ہے, ٹھیک ہے. تو اکبر اللہ رب العزت کی اپنی شان اور صفت ہے. پھر صفات آ تو گیا. جب اجر کو وہ عظیم بھی کہتا ہے اور یہ جلالی صفت ہے نا, اور اکبر بھی کہتا ہے, تو پھر وہ اجر کتنا ہوگا؟ سبحان اللہ. تو یقیناً اچھا میں چاہوں گا اگر اس کو بھی ذرا کھولیے آپ, تو کہ اکبر, اجر عظیم اور اجر کبیر, اس کو بھی ذرا بیان فرمائیں. تو کیسے علماء اس کو کیسے کا تعلق جو ہے نا, یہ چونکہ پس منظر مختلف ہے تمام آیات, ٹھیک, کہ کچھ اعمال کا ذکر ہوا, ٹھیک ہے, کچھ ہستیوں کا ذکر ہوا, ٹھیک ہے, یا کچھ صفات کے حامل لوگوں کا تذکرہ ہوا. میں سمجھ گیا. پھر کسی اگر کے لیے مختصر وقت میں جہاں جہاں آپ کے حافظے میں بھی اس وقت اگر آ رہا ہو کہ اجر عظیم, اجر کبیر اور اجر اکبر کا کہاں کہاں تذکرہ آیا؟ میں اصل میں آپ کو اجر سے تھوڑا آگے لے جانا چاہتا ہوں. چلیے کہ یہ اس سے اور کیا چاہیے؟ قرآن مجید نے اجر کو عظیم کی صفت بھی دی, کبیر کی صفت بھی دی, اکبر کی صفت بھی دی. ابھی تو ہم اجر کو ہی نہیں پہنچ پا رہے, کجا کے اجر عظیم اور اجر اکبر. لیکن اس اجر کے بعد قرآن مجید نے ایک مقام پر ایک اور بات کی, فرمایا کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر, کہ یہ تو ہو گئی اجر کی بات. اس اجر سے بڑی ایک شے یہ ہے کہ وہ ہے اللہ کی رضا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا کسی بندے پر خوش ہو جانا, راضی ہو جانا. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور ان کو اللہ رب العزت اجر عطا فرما دے گا, کسی کو محل ملا, کسی کو نہریں ملیں, اور جن کا تذکرہ آیا سب کچھ پا لیا, تو ایک طبقہ وہ ہوگا جو وہاں جنت میں جا کر بھی خوش نہیں ہوگا. وہ ایک کونے میں بیٹھے ہوں گے اور ان کا دل نہیں لگ رہا ہوگا, ان کو تو مثال چاہیے. میں ذکر آیا, تو اللہ رب العزت ان سے پھر ہم کلام ہوگا, اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا جو کچھ میں نے وعدہ کیا تھا وہ مل نہیں گیا؟ جس اجر کا میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا, کیا وہ اجر تم نے میری بارگاہ سے پا نہیں لیا؟ تو وہ عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ, وہ جو ہمارا شب بھر کا جاگنا تھا, وہ جو باطل سے ٹکرا جانا تھا, وہ جو اپنی جانوں کے نذرانے مجاہدہ اور ریاضت سے گزرنا تھا, وہ سب ان محلات کے لیے تو نہیں تھا, وہ ان نہروں کے لیے نہیں تھا, وہ صرف اسی اجر کے لیے نہیں تھا. تیری خوشی کی خاطر تیری عبادت, وہ رضوان من اللہ, تیری رضا کی خاطر اور تیرے حسن کی جھلک کو دیکھنے کے لیے ہم سب کرتے رہے. تو وہاں پر ملائکہ کو حکم ہوگا کہ باقی اہل جنت اور ان کے درمیان حجاب قائم کیا جائے, اور ان کے اور میرے درمیان حجاب کو ہٹا دیا جائے, تاکہ یہ مجھے میرے حسن و جمال کو دیکھیں. کیا کہنے. اچھا ایک تو یہ بیان ہو گیا, ایک تو اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں. دوسرے اسی نقطے سے ایک میرے ذہن میں آیا کہ اب ایک تو اجر وہ ہے جو ہمیں ایک طرح سے مادی نظر آ رہا ہے, اس کی سطح بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے جنت کی صورت میں, مگر ہے تو مادی, شہد ہے, اپنا دیگر پھل ہے, محلات ہیں, اشیاء. روحانی اجر جو ہے, اب ہم یہاں روحانی, اگر ہمیں روحانیت حاصل ہو جائے, ہمیں تمانیت حاصل ہو جائے, تو آپ دیکھیے کہ ہر چیز ہیچ لگنے لگتی ہے, گاڑیاں, بنگلے, انسان کو سکون ہی نہیں ملتا, اور ایک چھوٹی سی کٹیا میں سکون ملتا ہے. میں چاہوں گا ذرا اس پہ روشنی ڈالیے کہ روحانی اجر جو ہے وہاں عطا اگر ہوگا تو اس کا کیا مقام ہوگا, اس کی کیفیت کیا ہوگی, وہ کیا چیز ہوگی؟ بالکل, وہ جو روحانی اجر ہے اس جانب حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ فرمایا اپنی عبادت کے لیے, فرمایا کہ ما عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا للعبادہ فسجدتک, کہ میں نے اے پاک پروردگار تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کی, اس لیے کی کہ تو عبادت کے لائق, اور نہ میں نے تیری عبادت جہنم کے خوف سے کی ہے, بل وجدتک اہلا للعبادہ, بلکہ میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا ہے, فسجدتک, لہذا تیرے سامنے اپنے سر کو جھکایا. اور پھر یوں وضاحت بھی فرمائی کہ جو جنت کی لالچ میں عبادت, اچھا یہ وضاحت ہو جائے ہمارے ناظرین کے لیے کہ فرض کیجئے کہ اگر کوئی سوال کرے کہ جناب میں جنت کی لالچ میں کوئی عمل کروں, تو وہ غلط نہیں ہے, وہ باطل نہیں ہے, لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی ایک سطح ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ کون سا مقام چاہتے ہیں. تو ایک مرتبہ یہ ہے کہ جنت کی لالچ میں عبادت, تو یوں فرمایا کہ وہ تاجروں کی عبادت ہے,
ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ بزنس مین جو بھی کام کرتا ہے اس کو آگے کچھ ملنا ہوتا ہے اس سے, تو یہ تاجروں جیسی عبادت ہے. پھر فرمایا کہ جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہے کہ کہیں میں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں, وہ غلاموں کی عبادت ہے, کیونکہ اس کو عقاب کا ڈر ہوتا ہے. اور پھر جو آگے کی عبادت ہے وہ پھر عارفین کی عبادت ہے, کہ اس میں وہ لائق عبادت سمجھتے ہوئے اپنے سر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں. اور جب یہ منزل آ جائے سورہ مبارکہ ملک میں, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر والذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بہت خوبصورت تعبیر ہے یہاں پر کہ اس نے موت اور حیات کو خلق کیا, لیبلوکم تاکہ امتحان لیا جا سکے, کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ تم میں احسن عمل کرنے والا, اکثر عملہ نہیں کہا یہاں پر, سبحان اللہ, یعنی یہاں پر کوانٹٹی معیار نہیں رکھی, کوالٹی معیار رکھی. اور جیسے جیسے اس کوالٹی کو وہ انسان بڑھاتا چلا جائے گا اتنا ہی عرفہ اور اس کا مقام بڑھتا چلا جائے گا. اس بات کی بھی چونکہ بعض علماء نے اپنی کتابوں میں اس حوالے سے وضاحت بھی کی ہے, تو ہم یہاں پر شیئر کر دیں کہ ہاں کچھ افراد ایسے تھے جنہوں نے اصلا پورے جنت کے تصور میں یہ سمجھنے لگے کہ نہیں یہ خالی ایک تصوراتی اور تخیلاتی بات ہے, علامتی ہے. نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میٹافوریکل نہیں ہے, یہ لٹرل بات ہے کہ واقعا نہر ہوگی, واقعا محل ہوگا, لیکن اس سے آگے کی بھی ایک بات ہے. اور آگے کی بات کیا ہے, وہ یہ کہ بہت مختصر یہ کہ جنت کے ایک درجے, حدیث کا مفہوم, جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ. تو جنت میں فقط پہنچ جانا کمال نہیں ہے, اور جنت وہاں جا کر بھی ایک اعلیٰ مقام جو ہے, اور جنت کے سارے جنتی بھی ایک وہ ہے کہ جو اس اعلیٰ درجے پر ہے اسے کیا نصیب ہوگا, اسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنا نصیب ہوگا, سبحان اللہ, اسے ان کی نوکری وہاں نصیب ہوگی, اسے ان کی غلامی وہاں نصیب ہوگی. تو یہ وہ درجات ہیں کہ جو جنت میں اس روحانی تصور, جتنا احسن عمل ہوتا چلا جائے گا اتنا عرفہ مقام جو ہے وہ وہاں پہ آپ کو حاصل ہوتا چلا جائے گا. اگر ہم صوفیاء کرام کی تعلیمات کا جائزہ لیں تو وہ ساری زندگی کیا کرتے ہیں, یہ جو مجاہدہ ہے, یہ ریاضت ہے, یہ مراقبہ ہے, یہ تزکیہ نفس ہے, یہ تصفیہ قلب ہے, یہ سب کیا ہے, اس سب کا فوکس اور سینٹرل پوائنٹ یہی ہے کہ اپنے عمل کو حسین سے حسین تر کیسے بنا, تاکہ اس عمل سے اس کی رضا کو حاصل کیا جائے. اور یہ جو بات ابھی ہم کر چکے ہیں, اس میں حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ واقعہ ہمارے لیے اور سامعین کے لیے بڑا مفید ہوگا کہ آپ ایک دن جا رہی تھی اور آپ کے ایک ہاتھ میں پانی تھا اور ایک ہاتھ میں آگ تھی. تو راستے میں کسی نے روک کر پوچھا کہ یہ کیا ہے, آگ اور پانی کو آگ اس لیے لے کے چل رہی ہوں, اور میں پانی اس لیے لے کے جا رہی ہوں کہ اس جہنم کی آگ کو بجھا دوں, تاکہ آج کے بعد کوئی عبادت کرنے والا جہنم کی وجہ سے ڈر سے عبادت نہ کرے. اور یہ آگ اس لیے ہے تاکہ میں ایسے جنت کو جلا دوں, تاکہ آج کے بعد کوئی جنت کے شوق میں عبادت نہ کرے, بلکہ اللہ کی عبادت اس لیے کی جائے کہ وہ عبادت کے لائق ہے, وہ عبادت کا لائق ہے. اور ناظرین گرامی, اگر آپ ذرا سا غور کیجئے, بعض چیزیں اس قدر آسان ہوتی ہیں وہ انہیں مشکل بنا دیتے ہیں. آپ صرف سورہ رحمان ہی کی اگر تلاوت شروع کر دیجئے اور دیکھیے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یہ انواع و اقسام کے جو رنگ ہیں بکھرے ہوئے, یہ چرند پرند, یہ شجر, یہ حجر, یہ نباتات, یہ پرندے, یہ انواع و اقسام کے جو پھل فروٹ اور اپنا میوے جو ہیں, آپ انسان کی ساخت پہ ہی اگر کسی وقت غور کر لیجئے تو آپ کو پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی جنت اور جہنم کی. آپ کہتے ہیں کہ تو عبادت کے لائق. سورہ مبارکہ رحمان میں بھی یہ جتنے چرند پرند نباتات نعمتیں جنت وغیرہ سب کا جو بیان ہے وہ آخر میں ہے. بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ, لیکن اس کا آغاز کہاں سے, پہلے تو الرحمن سے, سبحان اللہ, یعنی اس میں وہ تصور روحانیت کا, پہلے یہ دیکھو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو تمہاری روحانیت تو اصل اس میں ہے, آپ بعد میں پھر یہ مادی یاد. اگر کوئی اس کی طرف آنا چاہے تو ٹھیک ہے, ورنہ عبادت اس لیے کی جائے کہ وہ عبادت کے لائق ہے. اصل اصول یہ ہے. جزاک اللہ. حضرت دعا کروا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب ونجاة من النار وادخلنا في الجنة. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگار اللہم ارزقنا ایمانا صادقا, ہمارے ایمان میں سچائی عطا فرما. آمین. وبدن صابرہ, ہمارے بدن میں صبر عنایت فرما. وعلم نافع, ہمیں نفع بخش علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ورزقا واسعا,
اپنے رزق حلال میں وسعت و کثرت و برکت عطا فرما، وتوبۃ نصوحا، ہمیں توبہ نصوح کرنے کی اور خالص کرنے کی توفیق عنایت فرما، وتوبۃ قبل الموت، موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، وراحۃ عند الموت، موت کے وقت میں راحت عطا فرما، ومغفرۃ بعد الموت، اور موت کے بعد مغفرت عطا فرما، ونجات من النار، آتش جہنم سے رہائی کا پروانہ عطا فرما، وادخلنا الجنہ، اور پروردگار جنت میں داخل فرما دے، اور تجھے تیری بے قرار رحمتوں کا واسطہ، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ آمین۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ علامہ محمد کمیل مہدوی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا جزاک اللہ، آپ نے وقت دیا۔ بہت بہت شکریہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا جزاک اللہ، آپ نے وقت دیا۔ اور ناظرین گرامی، وقت سحر ہوا چاہتا ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سورہ رحمان کا ذکر ہوا اور نعمتوں کا ذکر ہوا تو مجھے حکیم سعید مرحوم یاد آ گئے، حکیم سعید شہید یاد آ گئے، اور آپ فرماتے تھے کہ پاکستان بمثل سورہ رحمان، کہ پاکستان میں جتنی نعمتوں کا ذکر ہے وہ ساری کی ساری پاکستان میں موجود ہیں، اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ پھر ایک عارف سے، ایک عالم سے میری بات ہوئی، انہوں نے بڑی کمال بات کی، انہوں نے کہا حکیم صاحب نے بڑی عمدہ بات کی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک اور آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم اگر باری تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکو گے۔ پاکستان اصل میں اس کی مثال ہے کہ اگر آپ اس کی جتنی بھی شمار کرنا چاہیں نعمتوں کا جو عطا ہوئی ہیں تو ہم نہیں کر سکیں گے۔ قدر کرنی چاہیے ناظرین گرامی اس وطن کی ہمیں، اور اس کے قدر کا بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے عملی نمونہ کہ اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنائیں، انسان بنائیں، بہتر شہری بنائیں۔ اور وقت سر ہمیں یاد رکھیے گا دعا میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں، ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان۔ اور ناظرین گرامی، وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ تحفہ خیر کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، خوش آمدید مجددی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ کل ہم نے ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ سیگمنٹ جو ہے یہ قرآن اور سنت سے جو دعائیں ثابت ہیں اور جو وہ کلمات، وہ مقدس کلمات جو دعا کے طور پہ، وظائف کے طور پہ مسلمان صدیوں سے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کے اوپر یہ سیگمنٹ جو ہے بنیادی طور پہ ترتیب دیا جاتا ہے۔ اور لیکن ہم نے کل کا جو دن تھا ناظرین، وہ ہم نے اس پر بات کی تھی کہ ساتھ میں حکمت عملی، تدبیر، اور جسے کہیے کہ عمل جو ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے کسی بھی چیز کی کامیابی کے لیے۔ تو یہ وظائف کی، درود کی، دعاؤں کی کتنی اہمیت ہے کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے، کامیابی کے لیے، اور اس میں عمل کتنا چاہیے ہوتا ہے، اس پر ہم نے کل بات کی تھی۔ اور ہم جو پورا مہینہ، اب لازم بات ہے مختلف جو وظائف ہیں، جیسے بچیوں کی شادی کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں، رزق میں کشادگی کا معاملہ ہے، بعض اوقات لوگوں کو گلہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے کاروبار پہ بندش ہو گئی ہے، کاروبار چل کے نہیں دے رہا، فیملی کے اندر بھائیوں کے درمیان آپس میں ناچاکی ہوتی ہے، میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہوتی ہے، ناچاکی پیدا کی جاتی ہے۔ سارے یہ ہمارے وہ موضوعات ہیں جو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہر روزانہ کی بنیاد پر آپ اسے دیکھیں گے۔ یہ میں آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج مجھے تھوڑا سا جو کل گفتگو کی تھی اسی معاملے پر اور کرنی ہے، اس کے بعد پرسوں سے انشاءاللہ تعالی یہی موضوعات آپ کو نظر آئیں گے، اور اس تمام ایشوز کے اوپر اور دیگر ایشوز کے اوپر بھی جو روزمرہ پیش آتے ہیں اس پہ قرآن اور سنت کی روشنی میں دعائیں اور وظائف کون سے ہوں جو آسانی پیدا کریں زندگی میں۔ لیکن حضرت اب ایک جو سوال جو کل کے پروگرام کے بعد بھی یعنی کہ ذہن میں اٹھا، اور لازم بات ہے ناظرین کے ذہن میں بھی، وہ یہ ہے کہ جب جو سائنٹیفک ذہن ہے، جو آج کا بچہ ہے، جو ہر چیز کو سائنس کو آئیڈیلائز کرتے ہوئے، اور سائنس بہت ہی عمدہ چیز ہے، ہم بھی کہتے ہیں عمدہ چیز ہے، لیکن اس کو آئیڈیلائز کرتے ہوئے ہر چیز کو جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، وہ جو پرکھنے کی عادت ہو گئی ہے، اس میں یہ جو میٹا فزکس ہے، میٹا فزیکل چیزیں ہیں کہ بھئی دعا پڑھی آپ نے تو کیسے یہ اثر ڈالتی ہے، اس ذہن کو ہم کیسے سمجھائیں کہ بھئی عمل سے تو منع کیا ہی نہیں جا رہا ہے، لیکن ایک روح بھی تو ہے، ایک میٹا فزکس بھی تو ہے، ایک جہان پیرلل بھی تو چل رہا ہے، اس کو کیسے اس طرف ہم قائل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں نے مثال پیش کی تھی، یہ میڈیکل سائنس کا امام اور نابغہ ہے ابو علی سینا، ایویسینا جس کو کہتے ہیں لوگ انگریزی میں۔ اس نے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ سے یہی بات پوچھی تھی، تو آپ نے کہا خاموش گدھے، جب یہ کہا تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ اب یہ روزمرہ کا معاملہ ہے، پریکٹس ہے ہر شخص کی کہ آپ پر لفظ اثر انداز ہو رہے ہیں، جو برے لفظ ہیں نیگیٹو اثر کر رہے ہیں، جو اچھے ہیں وہ پازیٹیو کر رہے ہیں۔ پھر اچھا جملہ بولتا ہے، تھینک یو کہتا ہے، پلیز کہتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، گڈ مارننگ کہتا ہے خوش ہو جاتے ہیں، اس کو ابیوزنگ کرتا ہے
کوئی اس طرح کے الفاظ و جملے بولتا ہے نیگیٹو اپروچ کے ساتھ تو اس کے نیگیٹو اثرات ہو رہے ہیں. تو یہ تو طے ہو گیا کہ لفظ اور حرف کی تاثیر ہوتی ہے روزمرہ پریکٹس میں. تو ابو علی سینا کا جب پسینہ چھوٹا تو آپ نے اسے سمجھا دیا کہ بھائی گدھے کا لفظ ہی بولا ہے نا, کوئی اینٹ تو نہیں پتھر تو نہیں مارا تمہیں, فزیکل ایفرٹ کچھ بھی نہیں ہوئی. تو اس لفظ نے تمہارے جسم پر اثر ڈالا ہے, تاثیر پیدا کی ہے. اصل میں بتانا یہ تھا کہ لفظ اور حرف کی ایک تاثیر ہوتی ہے, پازیٹیو نیگیٹو. جب ہم پازیٹیو ورڈز بولتے ہیں اور خاص طور پہ جب ڈیوائن ورڈز ہم استعمال کرتے ہیں جن میں ایک تقدیس ہے, جو الوہی الفاظ ہیں اور وہ جو انوار سے معمور الفاظ ہیں, عالم بالا سے آئے ہوئے ہیں, نور نے نور کو نور کے ذریعے نور کی طرف بھیجا ہے, تو ظاہر اس میں ایک نورانیت ہوتی ہے, تو اس لیے اس کے پازیٹیو اثرات ہو رہے ہیں. اب اس میں حضرت ایک چیز جو سمجھ میں آتی, جو سوال پیدا ہوگا, میں بہت ادب سے گزارش کروں گا, وہ یہ ہے کہ اب یہ جو اثرات مرتب ہوئے یہ ایک انسانی نفسیات کے اوپر مرتب ہوئے جو ایک وجود رکھتے ہیں. لکھنے میں تو نظر آ رہے ہیں لیکن جب پہنچ رہے ہیں اس کے اثرات وہ بھی غیر مرئی ہیں, اور جو بدلا جا رہا ہے فیصلہ وہ بھی غیر مرئی. دونوں میٹا فزکس ہیں. اس کو کیسے آپ گیج کریں گے, اس کو کیسے آپ اس ذہن کو ثابت کریں گے یا اس کو ہم سمجھائیں گے جو چھو کے دیکھنے کا عادی ہوگا. میں بریک کے بعد اگر اس سوال کو جاؤں, ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, یہی سوال یہیں سے آگے بڑھیں گے. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خیر رمضان ایکسپریس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی, پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے. ہمارا سیگمنٹ ہے تحفہ خیر. سوال ہم نے علامہ صاحب سے یہ کیا تھا کہ انسانی نفسیات اور جسم تو ایک مادی ایک وجود رکھتا ہے, اس پر اثرات مرتب ہوتے ہیں, نظر بھی آتے ہیں الفاظ کے, مگر جیسے تقدیر ہے اور تقدیر کے فیصلے اگر بدل رہے ہیں وہ بھی میٹا فزکس ہے, وہ بھی نظر نہیں آ رہے, الفاظ بھی میٹا فزکس ہے, غیر مرئی ہے. اس کو کیسے حضرت فرمائیں گے؟ دیکھیے, اس میں ایمانیات اور اعتقاد کے حوالے سے ہمیں اس پر بالکل کوئی دوسری رائے نہیں ہے, نہ ہی ہم اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, نہ ہم کوئی دلائل اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ ہمارے ایمان کیونکہ ہمارے ایمان کی بنیاد تو ہے یؤمنون بالغیب. ٹھیک ہے, ہم تو ایمان بالغیب کے قائل ہیں اور اس کو مانتے ہیں, اور یہی مسلمانی ہے, اور اس کی بنیاد توحید ہے. اور اگر اس میں ہم کہیں کہ ہم اس دلیل کی وجہ سے اسے مانتے ہیں تو پھر ہم مانیں گے, وہ نہیں مانیں گے جن پہ ایمان لائیں, کیونکہ انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی نہیں تھی کہ ہمیں دلیل سے مانو. دلیل سے منوانا ہوتا تو ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں دلیلیں ہیں. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. ہر چیز دلیل ہے, ہر چیز جو یہاں پڑی ہوئی ہے وہ اس کے وجود کی دلیل ہے. تو اس لیے اس چکر میں ہم اس وجہ سے نہیں پڑھ رہے, بلکہ اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس حکمت کے اندر عقل کی تسکین کا بھی کوئی نہ کوئی سامان ہے. اگر آپ وہ تلاش کر لیں, پالیں تو فبہا, ورنہ وہ ضرورت نہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں. ہم بلا دلیل مانتے ہیں, اور ان لفظوں کی تاثیر کے پیچھے یہی جذبہ ہی تو کار فرما ہے, اور یہی ڈیمانڈ ہے, یہی تقاضا ہے کہ آپ بن دیکھے ایمان لائیں, اور بن دیکھے ایسے ایمان لائیں جیسے دیکھ کے ایمان لا رہے ہیں. ایمان بالغیب, ایمان بالشہود ہو جائے. بس اس میں ہم نہیں پڑھتے. البتہ آپ سائنس میں چلے جائیے تو ایسے ایسے پروف ہیں کہ سائنٹیفک کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. کئی چیزیں ہیں جو آپ کو بالکل نظر نہیں آ رہی ہوتی اور آپ انہیں مان رہے ہوتے ہیں. بے شمار سر, بے شمار. ایک آدمی امریکہ میں بیٹھا ہے, اسی وقت فون کر رہا ہے اور بغیر کسی آپ بات کر رہے ہیں, آپ بات کر رہے ہیں, چیز کنوے ہو رہی ہے. ایون کہ ابھی آپ کی میڈیکل سائنس کے اندر ایسی چیزیں, لیزر سسٹم آ گیا ہے, اس کے ساتھ آپ علاج کر رہے ہیں. کوئی دوائی, کوئی میڈیسن نہیں کھائی, لیزرز گئی ہیں, انہوں نے اپنا کام دکھایا. تو میں شاہ صاحب ایک حدیث پاک آج شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو یہ خیر پر مبنی پروگرام کر رہے ہیں, تحفے خیر کے بانٹ رہے ہیں, حدیث پاک میں اس کی سند اور نص دیکھیے کیسے آئی. سنن ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے آئی. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان من الناس مفاتیح للخیر, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خیر کی کنجیاں ہوتے ہیں, چلتے پھرتے خود, اور مغالیق للشر, شر کے آگے وہ دیوار ہوتے ہیں. کیا کہنا, شر کو روکنے والے ہوتے ہیں, خیر کو پھیلانے والے ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مفتاح الشر ہوتے ہیں, سراپا شر, ان کا وجود ہی شر ہوتا ہے,
اور خیر کے آگے وہ بند باندھنے والے اور رکاوٹ ڈالنے والے ہوتے ہیں. تو فرمایا فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ, خوش نصیب ہے وہ شخص اور بشارت ہے اس شخص کے لیے جو خیر کی کنجی بن جائے, خیر کی اوپننگ کرنے والا بن جائے, جس کے ہاتھ کو اللہ دستے خیر بنا دے. اور بدترین شخص وہ ہے اور بدبخت شخص وہ ہے جو شر کے پھیلانے کا اور فروغ کا ذریعہ بن جائے اور اس کے ہاتھ سے خیر کی بجائے شر جا رہا ہو. ایسے دوسری روایت میں فرمایا کہ یہ خیر اور شر یہ دفینے ہیں, خزینے ہیں, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو منتخب کرتا ہے, چنتا ہے جو خیر یا شر کے سفیر بن جاتے ہیں. تو فرمایا خوش نصیب وہ ہے جو خیر کا سفیر بن جائے. آج اس پلیٹ فارم سے بھی خیر کا میسج جا رہا ہے, خیر کے تحفے جا رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین اس امت کے لیے یہ سارے تحفے مبارک فرمائے اور ہم سب کے لیے بھی جو اس کا حصہ بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایفرٹ کو قبول اور منظور. آمین. بہت. اور کل سے پھر ہم جو مختلف معاملات اور مشکلات اور مسائل ہوتے اسی کے اوپر پھر ہم زیادہ گفتگو کریں گے. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا. اور ناظرین گرامی, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو یہاں سے دل سے ہی انسان دل کی آنکھ سے دیکھے تو نظر آ سکتی ہیں, دل کو دل سے جاننا چاہے, دل سے ماننا چاہے تو سمجھ میں بھی آ سکتی ہیں. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل, اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. کبھی کبھی تنہا بھی چھوڑ دینا چاہیے, اس لیے کہ تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ہر چیز پہ غوری کرتے رہیں گے تو پھر وہ ہے نا کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں, ڈور میں الجھا ہوا ہے اور سرا ملتا نہیں.